السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کے آغاز میں اور جب سورہ بقرہ کے تقریباً 4 رکوع کا اختتام ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور بنی اسرائیل کے پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمایا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازشیں ان پر کی تھی، یہ ساری چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سورہ بقرہ کی 4 رکوع کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمایا۔ حضرات گرامی، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات ان پر فرمائے تھے، اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے احسانات ان پر اللہ کی جانب سے کیے گئے، لیکن ہر بار جب بھی ان کو نعمت ملتی بعد میں وہ اس نعمت کی ناشکری کرتے۔ جب ان کو عہد پورا کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ عہد شکنی کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کے یعنی 5ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا تھا، وأوفوا بعہدی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان کے ذکر کا آغاز فرمایا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر اس کے بعد والی آیات میں ان کے جو کام تھے، ان کے جو الگ الگ طرح کی ان کی نافرمانیاں تھیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی قرآن کریم کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم پر تم ایمان لاؤ۔ قرآن کریم تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن کریم بنی اسرائیل کی ان کتب کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تورات کو نازل فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی بنی اسرائیل کو اور کتابیں ان کے لیے نازل فرمائی تھیں، لیکن بعد کے زمانے میں انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی اور تحریف کر دی۔ پھر اللہ کی اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے ذہن سے کئی چیزوں کو ملا لیا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ تحریف شدہ کتابیں ہو گئی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جو تورات کتاب تھی، قرآن کریم اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، کیونکہ جیسا میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں جب یہ نشست کا آغاز ہوا تھا، جیسا میں نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن امور کو ذکر کیا اور جو اس کے اولین مخاطب تھے وہ مدینے کے باشندے تھے، اور مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے افراد میں بنی اسرائیل بھی تھے، یہود بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، چونکہ یہ کتاب اب نازل ہو رہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو اللہ نے اس سورہ کو نازل فرمایا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس کے پہلے منکر مت بن جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کو چھوٹی سی قیمت کے بدلے میں مت خریدو۔
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل سے مت مشتبہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا دو، ایسا مت کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے تھے۔ حضرات گرامی، تفصیل کے ساتھ مختلف تفسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اہل کتاب جب ان کے پاس کوئی آدمی کوئی سوال لے کر آتا اور وہ اپنے لحاظ سے، اپنے ذہن کے لحاظ سے، اپنے مرضی کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تو اہل کتاب کے علماء اس کو اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے اور ان کے پاس جو آسمانی کتاب تھی اس کو چھپاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو جو چھپا رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، تم جو ہے حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ آیت سب کے لیے ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسا مفسرین نے فرمایا ہے کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں، نماز کے اندر جو واجبات ہیں، نماز کے اندر جو مستحبات ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ جب بندہ ادا کرتا ہے تو وہ اقامت صلاۃ اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرات گرامی، اس آیت میں ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں پر نماز کا ذکر آیا تو کئی بار نماز کے ساتھ ساتھ جو زیادہ تر جس عبادت کو ساتھ میں ذکر کیا گیا وہ عبادت ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بہت ہی محترم الشان عبادت ہے جو صاحب استطاعت پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ میں قرآن میں کئی مقامات پہ زکوٰۃ کو ساتھ میں ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے جس طرح نماز اہمیت کی حامل عبادت ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی عظیم الشان عبادت ہے، اس کو ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ کا ایک الگ سے عنوان ہے، لیکن اس آیت میں آپ دیکھیے پہلی بات ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر اس کے بعد دوسرا امر ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس مہینے میں زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل پر زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ سال کے جس وقت میں زکوٰۃ واجب ہوئی اس وقت میں ادا کرنا ہے۔ عمومی طور پہ رمضان میں ادا کرنے کا اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو حضرات گرامی، زکوٰۃ بہت ہی محترم شان رکن ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے اور جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو دینا چاہیے۔ آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ پہنچائیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو علمی ادارے ہیں ان تک بھی آپ زکوٰۃ پہنچائیے۔ اس طرح سے عزیز و اقارب میں زکوٰۃ دینے سے ایک زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے علمی جو ادارے ہیں، جو دینی مدارس، دینی جامعات ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے ایک تو زکوٰۃ ادا ہوگی اور دوسرا علم کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اتنے افراد اس سے استفادہ کر کے علم حاصل کریں گے اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ سلسلہ رکتا نہیں بلکہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ جب تک لوگ اس سے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اگر زکوٰۃ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو زکوٰۃ دینا چاہیے، اور خصوصاً یہ سارے جو مستحق لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، عزیز و اقارب میں بھی جو ایسے لوگ ہیں اس طرف بھی توجہ کریں، دینی مدارس کو بھی ان تک بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم کو پہنچائیں۔ اور پھر آج کے ماحول میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے،
جس کی وجہ سے غریب جو افراد ہیں یا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں بہت زیادہ پریشان حال ہیں، معیشت کا برا حال ہے، تو اس موقع پر آپ ان تک بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم کو پہنچا سکتے ہیں، ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں پر اقامت صلاۃ کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی رکوع کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ با جماعت نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تم بھی نماز ادا کرو۔ نماز کے جو ارکان ہیں اور نماز کے ارکان میں سے ایک رکن رکوع کو یہاں پر ذکر کیا گیا، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے جز بول کے کل مراد دیا جاتا ہے، عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، تو یہاں پر رکوع بول کے ساری نماز مراد ہے۔ تو بہرحال اقامت صلاۃ کا بھی حکم ہے اور ایتاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اہل کتاب سے خطاب تھا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم جو ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم کو اس بات کی عقل نہیں ہے، کیا تم کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرات گرامی، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ یقیناً خطاب یہاں پر اہل کتاب سے تھا، لیکن یہ ہر اس آدمی پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق ہر اس آدمی پر ہوگا جو لوگوں کو تو برا یعنی جو ہے بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، لیکن جب خود عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہ خود عمل نہیں کرتا۔ ایسے افراد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ضروری ہے کہ پہلے خود عمل کر کے بتائیں، پہلے خود پیکر عمل بنیں، پھر اوروں کے سامنے نمونہ پیش کریں۔ یہ زیادہ ضروری ہے اور زیادہ مؤثر بھی جب بات ہوتی ہے، جب انسان خود عمل کر کے بتاتا ہے، جب اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج کے ماحول میں بھی ہمیں اپنا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گفتار تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن کردار کی بہت ضرورت ہے۔ جو حسن کردار کا حامل ہوتا ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پہلے خود جو ہے احکامات پر عمل کریں، پہلے خود پیکر عمل بنیں، پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد زبان میں بھی اثر فرماتا ہے، کیونکہ جو افراد خود عمل کر کے بعد میں جب بولتے ہیں تو یقیناً ان کے بولنے میں اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اثر پیدا کرتا ہے۔ پھر حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یقیناً نماز بہت گراں گزرتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، مگر خضوع سے ادا کرنے والوں پر۔ جو لوگ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو بالکل نماز کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے تو انتہائی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان پر نماز پڑھنا بڑا گراں ہوتا ہے، بڑا شاق ہوتا ہے، بڑی مشقت محسوس کرتے ہیں جب نماز کو جاتے ہیں۔ تو جب نماز کی طرف جائیں تو بالکل خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ اور مکمل وفور اشتیاق کے ساتھ جا کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو یقیناً جو لوگ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو بار بار نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، بلکہ ایک فریضہ ادا ہو گیا اس کے بعد ان کا دل نماز گاہ کی طرف لگا ہوا رہتا ہے۔ وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ کب نماز کا موقع آئے گا، کب دوبارہ نماز کا وقت شروع ہوگا، کب میں نماز پڑھوں گا، کب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کھڑا ہوں گا۔ یہ جو ہے خشوع خضوع رکھنے والوں کے دل میں اس طرح کے احساسات، پاکیزہ خیالات ہوتے ہیں اور یہ فکر ہوتی ہے کہ بار بار نماز ادا کریں۔ لیکن جو سستی کاہلی کرنے والے افراد ہیں ان کو انتہائی بڑا مشقت کا کام دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور حضرات گرامی، اس آیت میں غور فرمائیں
کہ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا حکم فرما رہا ہے کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز صلات کے ذریعے سے مدد طلب کرنا ہے۔ انسان جب مشکل حالت میں ہوتا ہے یقیناً صبر کرنا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے، جیسے کہ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، جب بندے پر مصیبت آتی ہے، جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو بندے مومن کو چاہیے وہ صبر کر کر مدد حاصل کرے اور نماز پڑھ کر مدد حاصل کرے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے فوراً نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ان مشکل اوقات کو اللہ دور فرماتا ہے، اور جو مصیبتیں ہوتی ہیں اللہ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ضروری ہے مشکل کے وقت میں صبر کا دامن بھی تھامنا چاہیے اور نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ ساری مشکلات کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ نماز پڑھنا ہے مشکل حالات میں اور صبر کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اختتام میں فرمایا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے کون سے افراد ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ستائش فرمائی اور تعریف فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ خشوع نماز میں اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خشوع خضوع کو اختیار کرنے والوں کے لیے یہاں پر بشارت دیتا ہے کہ نماز جب ادا کرتے ہیں تو بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر کس بات کا گمان ہے، کس بات کا یقین ہے، کہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس بات کا ان کی زندگی میں وہ ہمیشہ خیال کر ہمیشہ نیک راہ پر ہوتے ہیں، ہمیشہ سچے راستے پر ہوتے ہیں، اور نیکیاں کر عمل صالح کر کے اپنی دنیا کو اور آخرت کو کامیاب بناتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج کی نشست کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام پر قرآن کریم کے برکات کو نازل فرمائے، اور قرآن کریم کی برکت کے صدقے میں اور قرآن کریم کے تلاوت کی برکت سے ہم تمام کے دعاؤں کو پروردگار عالم قبول فرما۔ پروردگار عالم، جو آج دنیا میں مصیبت چل رہی ہے، جو وبا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کا خاتمہ فرما دے۔ ہمیں قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کر کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔